يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں میرے پاک محمد کا نور ہے ہر گل میں ہر شجر میں میرے پاک محمد کا نور ہے. میرے دوستو علیہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شکر ہے کہ اس نے سانوں اپنے ذکر واسطے توفیق بخشی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ 11واں سپارہ سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 58 موضوع میلاد پاک کی آمد خوشیاں منانا یہ سارے تے واجب تے ضروری ہے. لیکن اللہ پاک جس تے کرم کرتا ہے اس بندے نو اپنے دین واسطے چون لینا ہے.
ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ جہدے نال اللہ خیر دا ارادہ کردا ہے يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ اللہ نو دین دی فقہ یعنی سمجھ بوجھ عطا کردا ہے۔ لہذا میں عرض کر رہا ہوں لیکن پرفتن دور دے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس تو قبل کہ موضوع اپنا سٹارٹ کرا کہ موضوع آمد مصطفیٰ کے خوش ہونا رب دا فضل آوے رب دی رحمت آوے تے ساڈے تے واجب تے ضروری ہے کہ فضل دی آمد تے رحمت دی آمد تے خوشیاں دے مل کے ہدیہ رسالت دربار رسالت کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ذکر سونے دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ایس بہانے رل مل بینا، ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے لگ کے بہ جانا، مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے لگ کے بہ جانا، سبز گنبد نو تکدیا رہنا، سبز گنبد نو تکدیا رہنا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، اچھی بولن بول ظہوری رب دے بندے کہندے نے، آکڑ والے بولن بول ظہوری رب دے بندے کہندے نے، بولن نالوں چپ کر رہنا، بولن نالوں چپ کر رہنا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ایس بہانے رل مل بینا، ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے۔ آیت کریم میں تلاوت کی ہے 11واں سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر 58 بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ، اے میرے محبوب فرما دیو قل بفضل اللہ، جدو اللہ دا فضل آوے تھوڑے کول اللہ دا فضل آوے، قل بفضل اللہ و برحمتہ
فبذالک فلیفرحوا تواڈے تے ضروری ہے واجب گل بندی ہے کہ تسی فلیفرحوا خوشی کریا کرو فلیفرحوا فرح دا معنی ہوندا خوش ہونا فرحت دا معنی خوش ہونا اللہ دا قرآن فرماتا ہے فلیفرحوا پس خوشی کریا کرو فلیفرحوا فعل مضارع دا صیغہ ہے فعل امر دا صیغہ ہے خوشی کر دے بھی رہو گے خوشی کرو بھی تے کر دے رہو گے لہذا جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت حکم دے وے او حکم فعل امر وجوب دا معنی دیندا ہے یعنی وجوب واجب تے لہذا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد پہ خوشی ساڈے واسطے ضروری تے واجب ہے وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اس مال کو لو ایک چنگی خوشی ہے کہ مال کٹھا کر کے رکھیے کنجوسی کریے تے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد پہ خرچہ نہ کریے کنجوسی کریے وہ مال جمائے اللہ فرماتا ہو وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اے جڑا فضل دی آمد دے رحمت دی آمد دے جڑا خرچہ کرو گے خوشی کرو گے اللہ فرماتا ہے وہ مال بہتر ہوا خیر خیر والا کی ہوتا ہے بہتر ہوا خیر مما یجمعون وہ جڑا جمع کر کے رکھے آئے خوشی سرکار کی تے خرچ نہیں کیتا اور لوگ مال تا آنا ہے تے چلا جانا ہے اے ہتھاں دی محل نہ کسے کول رہیا ہے نہ رہنا ہے خوش نصیب بندہ ہوئے جڑا مال آوے انہوں دین تے خرچ کر جاوے سرکار بھی عظمت تے خرچ کرے سونے ملاؤ تے خرچ کرے کیونکہ دنیا تے خرچ کرے گا اللہ حساب لوے گا قربان جاواں پچھلے جمعے کی حدیث پیش کر جاواں دوستوں نے فرمایش ہوئی ہے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیاتی زمان علی امتی میری امت ایک ایسا زمانہ آئے گا یحبون خمسا وینسون خمسا لوگ پنجا چیزاں دے بارے پیار کرنگے پنجا چیزاں نال محبت کرنگے اور پنجا چیزاں دے بارے بھول جانگے سمجھ آ رہی پہلی چیز ہے یحبون الخلق وینسون الخالق مخلوق نال محبت کرنگے مگر خالق نال خالق نو بھول جانگے ہر بندہ نے کہا میرا دنیا نال تعلق فلانا تعلق وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ ینسون کا معنی بھول جانا ینسون نسیان وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ خالق دے بارے بھول جانگے کہ رب نال بھی رابطہ قائم کرنا ہے جنہیں اللہ پاک فرماتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون او لوگو میں تہاڈی سامت قریب ہاں سا کتنا قریب ہے وفی انفسکم میں تہاڈی سامت قریب ہاں افلا تبصرون مینوں ویکھدے کیوں دنیا نو ویندے ہو اولاد نو ویندے ہو کاروبار نو ویندے ہو ساری کائنات دا خالق اللہ رزق دا مالک اللہ عزت دا مالک اللہ ذلت دا مالک اللہ ہر شے دا مالک اللہ ہے قدیر بھی اللہ سمیع بھی اللہ بصیر بھی اللہ کہہ دو ان اللہ
فرمایا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون دا ترجمہ شاعر نے شعر میں کیتا، نظم میں کیتا، سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک دار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، کٹیا میں دربار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، باہر اللہ اندر اللہ، چمٹے کی جھنکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، بلندی پہ کوثار میں پہاڑ میں اللہ، ہر تھا اللہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جتھے جاؤ گے اوتھے اللہ ہے، کتھے پج کے جائیں۔ لیکن اینی کہنا اللہ نے بنائیے بندیا، آج کسی دی نوکری کرے، کسی بندہ بندے دی نوکری کرے تے پنجاں وچوں 2 کام نہ کرے تے شام نوں چھٹی ہوندی ہے او بندیا، اللہ دی نعمت اللہ تعالی کھانا ہے، لیکن 5 وقت مالک دا کہنا نہیں مندا۔ افسوس ہے کہ 5 وقت مالک کہندا ہے، خالق کہندا ہے حی علی الصلاۃ، او نماز والے پاسے، او فلاح والے پاسے، او جنت والے پاسے، اور رب والے پاسے۔ جس خالق نے تانوں سب کچھ بنایا ہے، تانوں جنہ دے فضیلت بخشی ہے، ملائکہ دے فضیلت بخشی ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے کسے جنس وچوں نبی نہیں بھیجا، انسانیت وچوں نبی بھیجے نے، کمال نہیں؟ میں عرض کر رہا، اللہ فرما رہا ہے بندیا تو میرے نمائندہ کیوں؟ اس واسطے کہ مالک دا ایک بندہ کسی کام نہ کرے، شام تو قرن نہیں دیندے، روٹی نہیں دیندے، مالک نے ذمہ چکیا ہے رزق دا۔ اللہ نے رزق دینے واسطے ایمان دی شرط نہیں لائی، مسلمان ہون دی شرط نہیں لائی۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کیا کہ مینوں منے گا تے رزق دیا گا، کوئی شرط نہیں لائی۔ رزق واسطے فرمایا کوئی اللہ نو منے چاہے نہ منے، کوئی مومن ہوئے یا کافر ہوئے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں ہر کسی نو رزق دینا ہے۔ پھر پریشان کیوں ہوا؟ جی اللہ رزق دا تعلق نیکی نال رکھتا، بولو نیکی نال رکھتا، پھر آپ سارے مسیحتے ہونے سے کہ لئے اللہ فرمایا 5 وقت ربان دا حی علی الصلاۃ، آ نماز والے پاسے آپ رسے تلونے ہیں، پیشاں جانے ہیں، ایمیں کہ نہیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں، طبیعت نہیں، نیت ٹھیک نہیں۔ اللہ فرماتا بندیا میں تواڈے سامنے تو نہیں قریب آ مینوں ویکھدے کیوں؟ یہ گلا بندا رہندا کہ نہیں؟ میں عرض کر رہا پاک نبی نے فرمایا لوگو زمانہ آئے گا لوگ 5 چیزاں نال پیار کرن گے، 5 دے بارے بھول جان گے۔ انہاں وچوں پہلی چیز ہے وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، لوگ مخلوق نال محبت کرن گے، خالق نو بھول جان گے۔ استغفر اللہ، بھول گئے ہاں۔ دوسری چیز فرمایا يحبون المال وینسون الحساب، لوگ مال نال پیار کرن گے، اے حساب دے بارے بھول جان گے۔ کنیاں چیزاں ہوئیں وَيُحِبُّونَ الدُّنْيَا، تیسری چیز جو میں پچھلے جو بولی سی وَيُحِبُّونَ الدُّنْيَا، لوگ دنیا نال ٹوٹ کے پیار کرن گے۔ وَيُحِبُّونَ الْآخِرَةَ، آخرت دے بارے بھول جان گے۔ بولے بیٹھے ہیں کنیاں ہوئی؟ چوتھی وَيُحِبُّونَ الْبُنْيَانَ، پکے مکان نال لوگ پیار کرن گے۔ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، قبر دے بارے بھول جان گے کہ ایتھے بھی جانا ہے۔ کنی چیزاں ہوئی؟
پنجویں دے آخری اس حدیث کے مطابق فرمایا وَيُحِبُّونَ الْحَيَاةَ وَيَنْسَوْنَ الْمَوْتَ، لوگ حیاتی نال پیار کرن گے، ہور 4 دیہڑے جی لیں گے، این نشتر لے چلو، علائج اسپتال لے چلو، میو اسپتال لاہور لے چلو، کوئی 2 سال ہور لے لے، یعنی دردہ نہیں ہے کہ حیاتی نال پیار کرن گے، وَيَنْسَوْنَ الْمَوْتَ، موت دے بارے بھول جائیں کہ مرنا بھی ہے، بڑیا جے دن موت یاد ہوندی، آج فساد نہ ہوندے، اے دنیا دے جتنے بھی فساد نے، موت تو بے خبری ہے۔ جے بندہ سوچ لگے یار مرنا بھی ہے، اللہ دے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، پھر سارے ایسا کم چھڑ دئیے، لیکن سارے کم کیوں ہو رہے ہیں کہ موت بھول گئی ہے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پنڈ جو گزرے، اللہ دے کریم ایک پنڈ جو گزرے کی دیکھیا، ایک اونٹھا دا چرواہا کھلوتا ہے، اونٹھا اجڑ اونٹھا دا نہیں کھلوتا ہے، ایک اونٹ مستی کر رہا ہے، بلبلے مار رہا ہے، دوجے اونٹھاں وڈ رہا ہے، ٹکرا مار دائے، مالک کو قابو نہیں ہوندا۔ علامہ عبد الرحمن شفوری نے ایک گل اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں لکھی ہے، حوالہ بھی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا، ویکھیا اونٹھاں دا چرواہا، ویکھیا اللہ دا کلیم اللہ جا رہے ہیں، اللہ دا نبی جا رہے ہیں، پتیا سلام کیتا، یا موسیٰ کلیم اللہ سلام علیک، سونے سلام تو بعد آرزے، سونے سے میرے اونٹ نو کوئی پھوک ہی مارو، اے وڈدا ہے، بلبلیاں کڑدا ہے، بڑا تنگ آمد بولو۔ آپ نے فرمایا قریب لے کے آؤ، اور اونٹنا مالک اس مست اونٹ نو سامنے لے کے آئے، آپ نے فرمایا تو سائڈ تے ہو جا، مالک سائڈ تے ہو جائے، اللہ دے کلیم موسیٰ کلیم اللہ نے اونٹ دے کان وچ گل کہیے، اونٹ کھلوتا سی سٹ ڈاؤن ہو گیا، بہ گیا، اجلس بہ گیا تھے۔ آپ چلے گئے، آپ نے فرمایا پھوک ماریے، اینو حرکت نہیں کرے گا، چلے گئے اگلے پنڈ تبلیغ، اگلے پنڈ تبلیغ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی سفر گئی تبلیغ کی تھی ہے، مکان نہیں بنایا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اونٹ نے کھانا بھی چھڑیا، پینا بھی چھڑیا، ٹرنا بھی چھڑیا، چارہ بھی چھڑیا، سوک یا سال سی یا سوک کے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا۔ مالک کہنے لگا کہ میں تو گیا سی کہ چلو کچھ ٹھنڈا ہو گئے، یہ تو بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ واپس موسیٰ کلیم دا گزر اسے چرستے تو ہویا، اس بندے نے کہ ہاتھ جوڑے، یا کلیم اللہ میں تو گیا سی ماڑی جی بھوک مارو، کچھ ٹھنڈا ہو جاوے، اتنا کھانا بھی چھٹ گیا ہے، پینا بھی چھٹ گیا ہے۔ یہ آکھے آئینو موسیٰ کلیم نے فرمایا اے میرے امتیا، میں تو ایکو گل کہیے انہوں سمجھ آ گئی ہے۔ گھنٹیاں تقریر سننی آتے گل اندر نہیں جانی، گل بھائی کوئی بڑی میں گل آکھی سی، اوے اون تو دنیا نال زیادتی کردا ہے، ٹکرا ماردا ہے، وڈدا ہے، تو مرنا نہیں۔ ہائے ہائے میں کی کیا؟ تو مرنا نہیں، وہ دی سمجھ میں دے گل آ گئی ہے کہ جدو مرنا ہے پھر کس نو تنگ کیوں کرنا ہے، پھر پہنا دے حق کیوں کھانا ہے، پہلے نو زمین کیوں نہیں دینا؟ میں داج ہو دے دیتا پہنا، پہما تو 70 ٹرک بھی پڑھ کے داج دا دے دینا پہنا، پھر بھی زمین کا حصہ اٹھے بھی آئی، یہ بولو اٹھے بھی آئی، کیونکہ جو قرآن نے شریعت
بیٹی دا تو کیوں نہیں دیتا؟ تیرے پیو دی شریعت ہے نہیں سمجھ آئی؟ او جی زمین گھٹ جانی ہے تے او تاں رہ جانی ہے، کھاوے گلا سر جاوے قبر وچ گلا، سمجھ آ رہی؟ میں عرض کر رہا ہوں تے لوگوں خیال کرنا تے میں عرض کیتا سی نبی دی امت دی ازمائش مال کی بولو یہ مال ایڈا چنگا ہوندا تے اللہ نے سب تو زیادہ مال میرے سونے نبی علیہ السلام دینا سی۔ میں عرض کیتا سی کہ مال نو ضرورت دے تحت سمجھو کی بولو ان منزل نہ سمجھو، منزل سڑی کی یہ آخرت۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، یہ سمجھ آ جائے پھر نماز بھی قضا نہ ہوئے۔ کاکا سوچ اے خون دے آنسو رہے اگلے جان، اے زندگی چند روزہ ہے جی میں جوانی چوٹکیاں لنگ گئی ہے نا ایویں زندگی لنگ جانی ہے، لیکن اے جہان عارضی ہے، اگلا جہان ہمیشہ ہمیشہ دا اوتے ایتھوں دی کمائی کام آنی ہے۔ کاش میرے دوستو عزیزو میں عرض کر رہا ہوں یہ جسے بات مکاشفۃ القلوب دے اندر امام غزالی نے لکھی ہے، ان میں اگلے ٹاپک کی آیت کریمہ پڑھی ہے میلاد دی، مطلب اگر سبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کیوں نہیں فرماؤں گا؟ کون نہ مانا کیے فرما دو، کہہ دیو مولا تو آپ کیوں نہیں مخلوق نو فرماؤں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا میری شان نہیں میں ہر کسی نہ کلام کرا، میری شان نہیں کہ ہر کسی نہ کلام کرا، یہ میں ہر کسی نہ کلام کرا جیدے نال میں رب ہو کے کلام کرا او بندہ رسول بنے گا، جس نہ رب کلام کرے گا اس کلام دے رب تنو رسالت کہیں دے کہ آمان نال میں گل کرا دے ہر کی رسالت عام ہو جائے۔ میرا قانون ہے کہ میں بندیاں جو بندے چون لیں نا انہیں نہ گل کردا جہدے نہ گل کردا تے وہ میرا کی ہو جاتا ہے رسول ہوندا ہے، تے ہن رسول لوگ میں فرمایا جا میرا پیغام دنیا دے۔ اے میرے میں فرما دیا قل بفضل اللہ جدو اللہ دا فضل آوے وبرحمتہ ہی دی رحمت آوے فبذلک فلیفرحوا، تو تے گل ضروری ہے کہ خوشی کریا کرو۔ جی میں کہا جی فضل تو مراد کی ہے، رحمت تو مراد کی ہے، فضل تو مراد میرے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ، رحمت تو مراد میرے اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ شادی کو ٹول مارے کوئی دلیل نہیں پیش کی تھی، میں کہا چلو سونا قرآن پڑھنی ہے تے جڑے نویں بندے ہیں یہ سبحان اللہ آکھن اگلے طرح سنگ بہ گیا نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 17واں سپارہ پڑھ رہے ہیں، سورۃ انبیاء پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 7 پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
جہنم واسطے رحمت کی بولو آپ آنے آنا جی وہ جی اللہ دی بڑی رحمت ہے لفظ بولنے نہیں بولتے اللہ دی جنہوں رزق چوکھا لگ جائے دل سوکھے مڑ جائے وہ دے منہ تو بھی نکلتا ہے پھر رب دی بڑی رحمت ہے دے پھر کہیے اللہ کا فضل بڑا ہے فضل سوکھا ہوئے کامیاں اللہ کا بڑا فضل ہے یار آج میں تمہیں قرآن تو دکھاؤں کہ رب دا فضل کی ہے کہ رب دی رحمت کی ہے رحمت حضور دی ذات اللہ دی رحمت ایک نہیں ہوئے نا رزق نہیں سکھ نہیں حضور پاک دی ذات اللہ دی رحمت فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اگر تو بھی اللہ دا فضل نہ ہوندا کہ رب دی رحمت نہ ہوندی تسی خسارے وچ ہونا سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلا عرب والے خسارے وچ ایسے خسارے وچ سی لڑائیاں وچ سی آل عمران چلے جا سورت اللہ رب نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اللہ دی نعمت دا ذکر کریا کرو اللہ دی کسی نے کیا اولاد نعمت کسی نے کیا زمین نعمت کسی نے کیا نوکری نعمت کسی نے کیا مجھا نعمت کسی نے کیا دودھ نعمت کسی نے کیا رزق نعمت یہ ساری نعمتاں تھلے یہ ساری نعمتاں میرے پاک نبی نعمت عظما بولو نعمت عظما وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا فرمایا اللہ نے ان گنت نعمتاں دتیاں نے نعمتاں دتیاں جڑا نعمتاں دی بے قدری کرے گا رب ناراض ہوندا ہے اللہ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید جڑا میری نعمتاں دا انکار کرے گا میں عذاب دیاں گا جڑا شکر کرے گا تے میں برکت حضور پاک سب تو بڑی نعمت بولو رحمت بھی میرے آقا فضل بھی میرے آقا اللہ دا فضل میرا نبی اللہ دی رحمت میرا نبی کائنات نعمتاں تو ود کے نعمت عظما میرا تے تیرا نبی اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کیڑی نعمت کا انکار کرو گے نہیں سمجھ آئی لوگوں نے سمجھیا شاید الرحمن سورت کے اندر فَبِأَيِّ آلَاء بار بار تکرار لایا کہ 31-32 مرتبہ آیا ہے یہ آیت تکرار میں آیا ہے نعمت کی ہے اس نعمت تو مراد ذات مصطفیٰ سن کیا نہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ دوڑے سننا لی قومت نے قرآن تے کیوں ہاضمہ ہو گئی قوم نے شیرہ نے مسئلہ لا دیتا ہے سمجھ آئے اللہ فرمان مرج البحرین دو دریانے مرج البحرین یلتقیان دونوں دا ملاپ بھی ہوندا ہے ملاپ ہون تو پہلا بینہما برزخ دونوں وچ برزخ دو دریانے ایک دریا بحر ولایت علی میں ذمہ دار بیٹھا ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے
مرج البحرین دو دریا نے دونوں کے درمیان بینہما برزخ برزخ کا معنی پردہ دونوں کے درمیان پردہ ہے چل دے بھی نال نے پر ملدے بھی نے چل دے بھی نال نے ملدے بھی نہیں ایک دریا بحر ولایت علی دوسرا دریا فرمایا بحر عصمت فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ دو دریا نے جب تک دونوں دا نکاح نہیں سی ہویا درمیان میں محمد کریم پردہ نے پردہ نے برزخ نے جدو دونوں دا نکاح عرشاں تے ہویا حضور برزخ بھی جو نکل گئے ان یلتقیاں ملاپ ہو گیا کی ہو گیا ملاپ ہو گیا اللہ نے پھر فرمایا جو دونوں دریاؤں کا ملاپ ہویا برزخ جدا ہوئی آقا علیہ السلام علیحدہ ہو گئے دونوں دریا ملے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیڑی نعمت دا ولایت علی دے منکر بنو گے یہ بھی نعمت بحر عصمت فاطمہ دے منکر بنو گے یہ بھی نعمت درمیان برزخ یہ بھی تائیں تے اس کے بعد لفظ نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اگے پھر فرمایا جنوں برزخ آدمی جو جدا ہویا اللہ دے نبی سیر دے ہوئے دوئے دریا ملے جو دو دریا ملتے نے چھل لگ دیئے مونگا نکلتا ہے مرجان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان دو دریا دی چھل پر مرجان لؤلؤ نکلیا مرجان نکلیا لؤلؤ جڑا ہوندا ہے سبزی مائل موتی ہوندا ہے مرجان سرخ رنگ دا ہوندا ہے لؤلؤ تو مراد امام حسن علیہ السلام مرجان تو مراد حسین علیہ السلام اور امام حسن کی شہادت سری ہے چھپ گئی آپ نے زہر دیتا کہ امام حسن علیہ السلام آپ کی خفیہ شہادت اور مرجان لال ہوتا ہے حسین پاک نے کربلا دے میدان میں لال خون فرمایا دو موتی نکلے دو فرمایا جڑی مرضی تفسیر پڑھ لے 100 سال تو پیچھے جاویں انہوں 100 سال تو پہلے جدوں دین اردو وچ کنورٹ ہوئے ادو رولے پے 100 سال تو پہلا جڑی مرضی تفسیر چو یہ ملے گی فرمایا جدوں دو موتی نکلے لولو حسن پاک مرجان حسین پاک پھر اللہ کی آیت قرآن دے آتی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حسن کا منکر بنے گا حسین کا منکر بنے گا یہ نعمتی قرآن وچوں 65 دا ثبوت ہویا نہیں ہویا حضور برزخ دو دریا مولا علی دے فاطمہ علیہ السلام علیہ 3 تن لولو حسن پاک مرجان حسین پاک کنے تن ہوئی جیڑا 5 تن پاک دا پیار کرے وہ بندہ مومن میں عرض کر رہا سی یا اللہ فضل کا مراد کون فضل میرے نبی رحمت بھی میرے نبی اور فرمایا جب اللہ کا فضل آوے رب دی رحمت آوے فَلْيَفْرَحُوا تواڈے واسطے ضروری ہے کہ خوشی کریا کرو اپنے کاکے دی خوشی کرنا ہے خسریاں دے پیسے سکھنا ہے بھرا دا ویاہ ہوئے خسریاں دے پیسے ایویں کہ نہیں 1 روپیے دے حساب ہونا کنے کا ایک حدیث پاک یاد آ گئی سبحان اللہ بولو پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا لا تزور قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت دا میدان ہونا ہے اللہ نے ہر آدم دے بیٹے کو آدم دی بیٹی کو جب تک 5 سوال رب کرے اس وقت اللہ نے کسی نے قدم چکن نہیں دینا. پہلا سوال اے ہوئے گا فرمایا 10 عن عمر ہی، عمر کے لئے کمائی گزاری ہے جواب؟ وہ ہے جواب؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. عن عمر ہی، عمر کے لئے کمائی گزاری ہے، جواب تیارے تھے کرنی. عن شباب ہی، عمر بھی جو سونا زمانہ جوانی دا ایک ہی تھے گزارے ہیں، شراب، کباب، زنا، فنا، ڈاکہ، چوری، قبضہ کرو، پلاٹا کے قبضے، اے جوانی اس کما وقت دیتی ہے. 2 سوال ہوئے پوری عمر دے بارے سوال، عمر کی جو جوانی دے بارے یہ پچھ ہوئی دے کیا مانو. کہ تیسرا سوال ان مال ہی، مال کیڑے ذریعے تو کمایا ہے. کتنے سوال ہوئے؟ 3. تے چوتھا من این اکتسبہ، چلو منیا ہلال دی کمائی دے خرچ کتے کیتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 4. اور 5واں سوال کان کھول کے سن، نبی دا فرمان پیش کر رہے ہیں ماذا عالم فیما عملا، جنہ عالمہ کو دین دا علم سنی آئی عمل کنا کیتا ہے. 5 پورے ہو گئے. آپ آئی تو سننا ہے کانتوں ادھروں کڑ دینا ہے. ایتھے کوئی موم پگلا کے کان میں پوا یا کوئی ایک لپی پا گئی ہیڈ فون والی تاکہ ادھروں گل باہر نہ جائے. کاکا یہ خدا نے دل بنایا یاد لئی، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کئیاں نروز ہندے نے دیدار آپ دے، کئیاں نروز ہندے نے دیدار آپ دے، کئی تڑپ دے رہندے نے دیدار واسطے، کئی تڑپ دے رہندے نے دیدار واسطے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ دے نور وچوں ہاں، ساری مخلوق میرے نور چوں بنی ہے. میرے کو بندہ کہنے لگا شاہ جی تو خیال کریا کر یہ نور بندے کتوں آ گیا. میں کہا کہ آنکھ دے بیلے وچ رب نور رکھ سکتا ہے تے لباس نبی وچ نور نہیں رکھ سکتا. اور کاکا اللہ قادر مطلق ہے، سمجھ آ رہی ہے، جو چاہے وہ تا سکے مڈا میں بلا دے. اچھا میں دس حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس منبر تے بیٹھ کے خطبہ خطاب فرماندے سی، کھجی دا نور سی نا، او دا نام استن حنانہ. جدو منبر بن گیا تے موٹ رکھیا اوپر سابقہ منبر، سرکار منبر تے جلوہ گر ہوئے تے فرمایا جدو خطاب میرے آقا نے شروع کیتا بخاری شریف دے اندر، بخاری شریف دے اندر جو بخار اتر جائے گا سرکار نے خطاب شروع کیتا کہ اس بے جان کھجی دے مڈ وچوں رون دی آواز آئی. ہے شاہی اکل نہیں ماندی، میں کہا کل ہوئے کی تے منی
رب رستا ہے تو مات کھول لیتا ہے وہ عقل ہوئے تا بندے عقل تک وہ بیٹھا دنیا چ عقل تک لعنت پیچھے آ جا کر میرا گھر کا دیتا ہے جیتے ذاتی مفاد ہونا کہ عقل رک جاتی ہوتی وہ مڈ رویا کہ نہیں رویا فرما سبھی چلازی جے بچہ روندا ہے بچے طرف آواز کر کے مڈ رویا سرکار نے خطاب چھڑیا تھلے اترے اتے ہاتھ رکھیا اس مڈ کھجور دے مڈ تے سابقہ منبر نبی تے اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں جانوراں واسطے بھی رحمت درختاں واسطے بھی رحمت تے مڈ تیرے واسطے بھی چپ ہو جا جویں نبی پاک دا ہاتھ گیا او ایویں چپ ہوندا جویں بچے نوں ماں فرمایا کیوں رونا ہے سونیا تہاڈی جدائی اس مرد نوں کینے دسیا کہ نبی پاک دی جدائی دی اگلی گل سن فرمایا اگر تو چاہیں تے تینوں دوبارہ میں تیرا بوٹا مسجد نبی وچ گڈ دیاں یہ پیار ہے نا کے لیے نمازاں پڑھیاں ہیں اور جے چاہے تے تینوں مسجد نبوی دے شیر میں تیرا بوٹا گڈ دیواں سونیاں کھجوراں لگن تے مومن اللہ دے پیارے ولی تیرا پھل کھان تے ٹھنڈ پے گل ٹھیک ہے انہیں کہا سونیا گل تو ٹھیک ہے انہیں کہا یا جنت میں تیرا بوٹا لاؤں انہیں کہا یار ایک دن پھر بھی تو دنیا جو آج موقع ہے تے بعد ہے پتہ نہیں میری قدر ہوئے چاہے نہ ہوئے انہیں کہا سرکار میں تہاڈی رضا تے راضی ہے میری جنت دے میرا بوٹا لا نہیں جی وہ نبی کو کیا پتہ استغفر اللہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا اعمال نامے تلیں گے یہ بکواس ہے سمجھ آ رہی ہے کیوں اور نبی علیہ السلام مختیار کل اچھا تیرا حاکم ہوئے افسر 70 گریڈ دا نوکریوں دے اندر ہوں گل بڑی چھیتی سمجھ ہونی سانو ہر بندہ نوکری دے چکر چ کوئی نوکری دے کوئی چھوکری دے تیرا افسر تعلق والا بندہ ہوئے تے نوکری ہو دے اندر ہوں تے تو جاویں یار چوئی سب خیال کرو اپنا بچہ ہے انہیں بی اے بوئے کیتا ہویا ہے کوئی مہربان ٹھیک ہے خاص دیاری دن آگے اندر کھاتے سارے پرتی ہوں دے نہیں ہوں دے جدو اخبار میں پیس ہوندہ ہے تے پرتیاں ہوئیاں ہوں دیا ہے کہ نہیں ایویں لین لائی چل گئی ہے کرو کا انٹرو لٹر پڑھ سارا کچھ ہوندہ ہے انہوں پتہ نہیں ہوندہ افسر کو کینوں میں کینوں نوکری دے دی کیڑا انتر لسٹ میں آیا ہے انہوں پتہ ہوتا کہ نہیں اور کاکا ادنا مثالی دنیا دے افسر کو سارا پتہ ہوتا کہ کیڑا پرتی ہویا کیڑا آتا سے ڈرامہ کر رہے ہیں صرف کاکا اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام اختیار دے چھڑے آئے سونیا اے جو کرنا ہے تو کرنا ہے جو کرنا ہے تو ہی کرنا ہے تو ہی جنت دیا پرتیاں کرنی ہیں اور میرے نبی نے دنیا کی پرتیاں کی ہیں دنیا کی پرتیاں جنت دیا کی دیا نہیں ویکنسیاں خالی سرنا پرتی کی کتنی اور ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و سعید فی الجنہ و عشرہ مبشرہ صحابہ کرام دا نام سنیا 10 صحابہ کرام نبی پاک نے جنت دیا ویکنسیاں تے پرتی کی تھی کہ نہیں یہ نبی پاک نے جنت دیا کا خیال ہی کوئی نہیں اس او کاکا یہ تو بڑی گل ہے نبی پاک کا جنت چھڑ کے خدائی دے مالک نے
اللہ دے ولی کر لیندے نے قرآن کہندا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا تلک الجنت التی تلک میں نا آ جنت تلک الجنت التی اے جڑی جنت نورث اسا وراثت لائیے تیری زمین وراثت چڑھ دی ہے نا نورث من عبادنا وراثت لائیے من سے عبادنا اسی اپنے بندیاں دے نام جنت لائیے اے قرآن یہ تیری تینوں یہ طاقت ہے تیرے نام زمین ہوئے جن کانے نو دے لولے نو دے لنگلے نو دے اختیار ہے اچھا اگلی گل ٹائم بھی تھوڑا ہوگا نا تسی ٹائم نہ لایا کرو تو گلا سن لیا کرو تے لہذا کاکا اللہ نے فرمایا والا سوفا یعطیک ربک فترضی سونیا آپس دی گل نہیں جن آکھے گا اوویں کرنا آپس دی گل ہے او کاکا جنت تے دوزخ قبر دی پہلی رات فیصلہ ہوندا ہے یعنی پرتھیاں جنت دیاں دوزخ دیاں پرتھیاں ہوندیاں نے نا او قبر دی پہلی رات ویکنسیاں پر دوزخ والیاں ویکنسیاں بھی تے جنت والیاں بھی قبر دی پہلی رات اے دوویں ڈپارٹمنٹ پر ہوندے نے دوزخ والا ڈپارٹمنٹ بھی رشوت کھان والے تے لہذا دوویں ڈپارٹمنٹ دی ویکنسیاں پہلی رات قبر پر ہو جاندیاں نے تے یاد رکھیو تے دن قیامت نو تے میرے آقا دی شان کھونی بس وقت دی باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے ٹائم کافی ہو گیا میرے خیال ہے واہ